اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتین من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلین او تقولوا لو انا انزل علينا الكتاب لكنا اهدى منهم فقد جاءكم بينات من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون۔ تاکہ تم یہ نہ کہو کہ صرف ہم سے پہلے دو گروہوں یہود و نصارہ پر کتاب نازل کی گئی تھی، اور بے شک ہم تو ان کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر تھے، یا تم یہ نہ کہو کہ اگر بے شک ہم پر کتاب نازل کی جاتی تو ہم ضرور ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے، چنانچہ یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح کتاب اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے۔ پھر اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے منہ موڑا۔ جو لوگ ہماری آیات سے منہ موڑتے ہیں انہیں جلد ہم سخت عذاب کی شکل میں سزا دیں گے، اس لیے کہ وہ حق سے منہ موڑتے ہیں۔ امام ابن جریر فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے اس کتاب کو اس لیے نازل کیا ہے تاکہ تم یہ نہ کہو کہ صرف ہم سے پہلے دو گروہوں پر کتابیں اتری ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب اس لیے نازل فرمائی ہے تاکہ تمہارا عذر ختم ہو جائے، جیسا کہ ارشاد گرامی ہے سورہ قصص میں، اور ایسا نہ ہو کہ اگر ان اعمال کے سبب جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں ان پر کوئی مصیبت واقع ہو تو یہ کہنے لگیں کہ اے پروردگار تو نے ہماری طرف کوئی پیغمبر کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے اور ایمان لانے والوں میں ہوتے۔ ارشاد الہی، ہم سے پہلے دو ہی گروہوں پر علی بن ابو طلحہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ان دو گروہوں سے مراد یہود و نصارہ ہیں، اور بے شک ہم ان کے پڑھنے سے معذور اور بے خبر تھے۔ جو وہ کہتے تھے ہم اسے سمجھنے سے قاصر تھے، کیونکہ ان کی زبان ہماری زبان سے مختلف تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس سے غافل اور اپنے کاموں میں مشغول بھی تھے۔ ارشاد الہی، یا یہ نہ کہو کہ اگر ہم پر بھی کتاب نازل ہوتی تو ہم ان لوگوں کی نسبت کہیں سیدھے رستے پر ہوتے، یعنی ہم نے تمہاری اس بات کو بھی ختم کر دیا کہ اگر ہم پر بھی وہ کتاب نازل ہوتی جو ان پر نازل ہوئی تھی تو ان کی نسبت ہم زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ فاطر میں۔ اور یہ اللہ کی پختہ قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی ہدایت کرنے والا آئے تو ضرور یہ ہر ایک امت سے بڑھ کر ہدایت پر ہوں گے۔ اور اسی طرح یہاں فرمایا چنانچہ یقیناً تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے دلیل، ہدایت اور رحمت آ گئی ہے۔ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی عربی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی قرآن عظیم آ گیا ہے، جس میں حلال و حرام کے احکام بھی ہیں، جس میں دلوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا نور بھی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے ان بندوں کے لیے سراپا رحمت ہے جو اس کی پیروی کرتے اور اس کے احکام کی اطاعت بجا لاتے ہیں۔ ارشاد الہی، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرے اور ان سے منہ موڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس چیز کو لے کر تشریف لائے ہیں اس سے فائدہ نہ اٹھائے، آپ کو جس چیز کے ساتھ مبعوث کیا گیا ہے اس کی پیروی نہ کرے اور نہ اس کے سوا دیگر چیزوں کو ترک کرے، بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی آیات کی پیروی سے روکے یا وہ اس سے اعراض کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔